اگر کوئی شخص مسجد حرام میں نماز ادا کرے تو اللہ رب العزت اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا، اور یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن اس حدیث پاک میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو یہ شخص دیکھیں کہ کس طرح غلط روپ دے رہا ہے، کس طرح اسے غلط رنگ دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں۔ آج ایک علم رکھنے والے شخص سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مکہ میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ تو میں یہ سن کے خوش ہوا کہ شاید جس نماز یا جس دین کو میں جانتا ہوں وہ تو صرف خدا سے کلام کرنے کا دین ہے۔ پھر میں سوچنے لگا یہ بات کہ جو نماز نہیں پڑھتا یعنی کیا وہ رب سے بات نہیں کرتا یا اسے ثواب نہیں ملتا؟ ثواب حاصل کرنا اور رب سے بات کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے عبادت کرتے ہیں کہ آپ کو صرف اور صرف نیکی کا فائدہ ہوگا تو چلیں آپ کو آج ایک کیلکولیشن بتا دیتا ہوں۔ میری عمر 32 سال ہے، جبکہ 32 سال میں 11,680 دن ہوتے ہیں۔ اگر اس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے 5 کے ساتھ تو ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ ہے 58,464، کیونکہ میں نے 64 اور نمازیں ایڈ کی ہیں جو کہ ہیں عید کی نماز، اس میں نماز تراویح، اس میں جو ہے صلاۃ التسبیح، یہ دونوں چیزیں میں نے ایڈ نہیں کی۔ اگر ہم وہ بھی کریں تو شاید اس کی کیلکولیشن 60,000 کے لگ بھگ ہو جاتی ہے، اور مکہ میں ایک نماز ادا کرنے کا حساب جو ہے وہ 1,00,000 ہے، یعنی کہ ایک انسان کی پوری زندگی کی نمازیں اور مکہ میں کی گئی جو ایک نماز ہے اس کا ثواب ایک برابر۔ اگر آپ کو صرف ثواب کمانا ہے تو ایسا کیجئے، ایک ٹکٹ کرائیے سعودی عرب کی، مکہ میں جائیے، خدا کے آگے سجدہ کیجئے، آپ نے پوری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ مگر میں خدا کو بتاؤں گا کہ دین اسلام میں کہیں پر بھی۔ تو آپ نے دیکھا یہ شخص کس طرح اس حدیث پاک کا غلط خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ اب نادان شخص، یہ افضلیت کا مسئلہ ہے۔ 1 kg آئرن is not equal to 1 kg of gold in terms of value، یعنی 1 کلو لوہا جو ہے وہ حیثیت کے اعتبار سے، فوقیت کے اعتبار سے 1 کلو سونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مسجد حرام میں جو نماز پڑھی جائے اس کی فضیلت دیگر مساجد پر زیادہ ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھے تو اسے 1 نماز کا ثواب، جبکہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب عنایت ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دیگر مساجد میں نماز ادا کرتا ہے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب ہے، جبکہ اگر کوئی شخص مسجد حرام میں نماز ادا کرے تو اسے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 1,00,000 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو یہ افضلیت کا مسئلہ ہے۔ تم نے اپنی اس گفتگو میں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز، تم نے گویا حدیث کا ہی انکار کیا ہے۔ تم اگر اس حدیث کا انکار کرتے ہو تو تم قرآن کی اس آیت کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ مسجد حرام میں 1 نماز اگر کوئی ادا کرے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، جبکہ تمہارے قول کے مطابق 1,00,000 نمازوں کو اگر 5 میں ڈیوائڈ کریں تو یہ تقریباً 20,000 دنوں کی 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے۔ 20,000 ہو رہے ہیں۔ اب 20,000 کو آپ سالوں میں ڈیوائڈ کریں تو یہ تقریباً 55.5 سال کی عبادت 5 وقت کی، کنٹینیو پورے 24 گھنٹے کی نہیں، صرف 5 وقت کی عبادت کا 55.5 سال کا ثواب ہے تمہارے قول کے مطابق۔ لیکن اب قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں کو ذرا سالوں میں تو تقسیم کرو تو یہ تقریباً 83 سال بیٹھ رہے ہیں،
یعنی 83 سال کنٹینیو مسلسل عبادت کا ثواب ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی افضل ہے۔ تو یہ افضلیت کا مسئلہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ 1,00,000 نمازوں کے ثواب حاصل کرنے سے زندگی بھر کے لیے عبادت معاف ہو جاتی، زندگی بھر کے لیے نماز معاف ہو جاتی، تو ہمیں ٹکٹ کرا کر مسجد حرام جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ یہ کام تو یہیں بیٹھے بیٹھے ہو سکتا تھا، اس لیے کہ ہم شب قدر میں عبادت کر لیتے، اور ہمیں چونکہ شب قدر میں عبادت کرنے سے 83 سال کا ثواب مل جاتا، اور یوں جو ہے زندگی بھر کے لیے ہماری نمازیں معاف ہو جاتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا یا 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا تو آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے عبادت معاف ہے، زندگی بھر کے لیے نماز معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ افضلیت کا مسئلہ ہے، یہ فضیلت کی بات ہے صرف۔ اور یہ حدیث پاک اپنی جگہ مسلم ہے، صحیح ہے، اس لیے اپنی جہالت اور اپنی نادانی کی وجہ سے اس حدیث کو غلط روپ مت دو، اس حدیث کا غلط مطلب نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟